ابی رسول کی محفل سے اٹھا اور صحابہ کی محفل پہ چلا گیا. صحابہ نے کہا ابی آج چہرے پہ یہ اداسی کیوں؟ ابی نے کہا آج بوڑھا ہو گیا تھا، آج پتہ چلا ہے، شریعت کے مسئلے سے بے خبر رہا. آج مجھے نبی نے پاس بلا کے سمجھایا ہے کہ جب نبی آواز دے تو نماز توڑو اور نبی کی آواز میں لبیک کہو. یہ مجھے آج پتہ چلا ہے. اللہ کی نماز توڑ دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ، اللہ کی تسبیح روک دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ. اتنا کہنا تھا. ابی نے کہا کہ آج مجھے مسئلے کا پتہ چلا. ساتھ بیٹھا تھا ایک 450 سال کا جوان سلمان. کیا کہنے، یہاں تو لفظ کا لہو سوال ہی پیدا نہیں ہو. سینے میں تھا اس کے تمغہ ایمان. اٹھ کے کھڑا ہو کہنے کا کیا کہا تو نے بھائی؟ تجھے آج پتہ چلا کہ نبی بلائے تو نماز توڑ دی جاتی ہے، تجھے اب بھی نہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا اچھا سلمان ابھی بھی نہیں پتہ چلا. سلمان نے کہا کل میرے پہلو پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ. تجھے میں بتاؤں کہ وجود صلاۃ کسے کہتے ہیں، حقیقت صلاۃ کسے کہتے ہیں. جس ماتمی نے فرش میں نہیں بیٹھنا، تم نے فضا اور خلا میں جا کے مودت اور ولایت علی کا مزہ لینا ہے. سلمان نے ابی کو اگلے دن اپنے پہلو میں کھڑا کیا. سلمان نے مصلی پہ آئے، سلمان نے عبادت شروع کی، سلمان نے نماز شروع کی. سلمان نے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنے کے بعد سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے یا نبی کی آواز سلمان. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قریب آئے. لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس ہے، پانی کا پیالہ پلا. سلمان مشکیزے سے کیا، پانی کا پیالہ بھرا، بسم اللہ پڑھ کے نبی کے قدموں پہ بیٹھا. نبی نے پیالہ پانی کا نوش فرمایا. نبی نے سلمان کو پیالہ دیا. سلمان نے پیالہ رکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اجازت. ہاں سلمان واپس چلے جا. سلمان مصلی پہ کھڑا کہا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلمان نے نماز کو شروع کیا. جدھر سلمان نے نماز کو ختم کیا ابی نے جلدی سے نماز ختم کی. نبی کے قدموں پہ جا کر کہا بوڑھا ہو گیا ہے بطول کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے، جسے ابھی تک اتنی معرفت بھی نہیں ہوئی. جب اس نے نماز توڑی تھی، اس نے نماز کو سرے سے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے نماز کو شروع سے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے وہیں سے آ کے نماز کیسے شروع کر دی؟ نبی نے بلا کر سلمان تو نماز توڑ کے آیا تھا؟ جی مولا تو نے سرے سے کیوں نہیں شروع کی؟ نبی کے قدموں بیٹھ کے تھا مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ پہلے بتا میں نے توڑی کب تھی، میری نماز کب ٹوٹی تھی؟ میں تو اطاعت حجت میں تھا. تصحیح کرے وہ اپنے عقیدے کو. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سلمان بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گرد ہو، جھاڑو نہیں دیتا تھا. سلمان ہر صبح جا کے دہلیز عصمت میں سجدہ کرتا تھا. ادھر مؤذن مدینے کی مسجد سے اذان دیتا حی علی الصلاۃ. سلمان بطول کی دہلیز پہ آتا، دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا، پھر مسجد میں جاتا. ایک دن ایک صحابی نے نبی کی ابا پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس سلمان بوڑھے کو یہ تو بلا کے پوچھے حی علی الصلاۃ پہ مسجد میں آیا جاتا ہے، یہ بطول کے دروازے پہ جاتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے. نبی نے کہا سلمان انہیں کیوں نہیں بتاتا وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ فرمایا انہیں سمجھانے کے لیے جاتا ہوں یہاں اسی کی قبول ہوتی ہے جس پہ وہ راضی ہوتی ہے. عادت تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، حجت کی اطاعت کا نام ہے. اختیار حجت کو سمجھو، حجت کے اختیار کو سمجھو. اپنے بادشاہوں کے اختیار کو سمجھو تو صحیح. کس اختیار کے مالک ہیں؟ جن کے بہلول، بلال، کمبر، مقداد اور قلندر کے اختیار نہیں پڑھے گئے. آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں سرکار یہ آپ جو کہہ رہے ہیں علی تو ایسا نہیں کر سکتے. اپنی حد میں رہے، اپنی اوقات میں رہے. ابھی تو ہم علی کے وجود کے فضائل پڑھے اور تو اس سے برداشت نہیں ہو رہے. ہمیں مجبور نہ کرنا، ہم اس گھر کے جانوروں کی فضیلتیں پڑھنی شروع کر دیں. آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے 14 غیب جانتے تھے. نبی کے گھر میں ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، وہ بھی غیب جانتی تھی. حجت کے اختیار کو سمجھو، حجت کی طاقت کو سمجھو. نبی کے گھر میں اونٹنی تھی، وہ غیب جانتی تھی. سنی کتابوں سے ثابت کر دیتا ہوں، مسجد کا مولوی بھی ثابت کر دیتا ہے. رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب پہنچے سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر مہمان بنے. رسول نے کہا کسی کا دل دکھاؤں گا ناراض ہو جائے گا.
کسوہ کی مہار چھوڑ کے جہاں یہ بیٹھے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بیٹھی آ کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ جس اونٹنی پہ چند لمحوں کے لیے نبی سواری کرے وہ عالم غیب ہو سکتی ہے، اور جس کی خود رسول سواری بنے. پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ نیچے والی عالم الغیب ہے، اوپر والا پھر عالم الغیب تو نہیں ہوگا. کوئی تو بندہ ہوگا جو ساتھ میرے چلے گا. اگر نیچے عالم الغیب ہے پھر اوپر تو عالم الغیب نہیں ہوگا، پھر اوپر تو کوئی عہدہ اور ہے، تو سب اور ہے. اس لیے کہ جب نبی نماز پڑھا رہے تو جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ عابد تھے، جو پڑھا رہا تھا وہ عبد تھا. سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ، خدا نے خود اسے عبد کہہ کے بلایا. جو پیچھے تھے وہ عبد نہیں تھے، وہ عابد تھے. جو آگے تھا وہ عبد تھا، جو اوپر تھا وہ معبود تھا. عرش پہ معبود، مصلی پہ عبد، پیچھے عابد. اوپر معبود کی عبادت ہو رہی تھی، عبد نماز پڑھا رہا تھا، عابد پڑھ رہے تھے. حجرے کا پردہ اٹھا، ظاہری کمسنی میں ایک شہزادہ نکلا، عابدوں کی گردنوں پہ اپنے پاؤں رکھتا ہوا عبد کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا. عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اس نے معبود سے کہا اب نیچے عبد ہے، تو معبود ہے، اب بتا میں کون ہوں. پیچھے عابد رہ گئے، آگے عبد ہو گیا، تو معبود ہو گیا. آواز کتائی حسین نیچے نہ اترنا، میں تجھے تیرا عہدہ بتانے لگا ہوں. پیچھے عابد ہیں، یہ عبد ہے، میں معبود ہوں، تو ابا عبد اللہ. حسین تو ابا عبداللہ. نہ چیلنج کرنا کہ ہم تمہیں گھر کے جانوروں کی فضیلتیں سنائیں اور پھر تجھے غش آئے. جانور تو پھر بھی سانس لیتے ہیں، زندگی ہے ان کے پاس. جانور تھے، سانس لیتے تھے، زندگی تھی. علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا. شیرازی بادشاہ زمانہ تلوار کہتا تھا، علی ذوالفقار کہتے تھے. کتابوں کا انبار ممبر پہ لگاؤں گا. بہت سی جنگیں ایسی ہیں جہاں پہ جا کے علی قبضہ تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے. ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی تھی، 4تھی چھوڑ دیتی تھی، 6 کاٹتی تھی، 7ویں چھوڑ دیتی تھی، 10 کاٹتی تھی، 11ویں چھوڑ دیتی تھی. مالک اشتر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے، نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. آئے ہائے کیا جنت کا ماحول، کیا جنت کا ماحول. پیار تو یہ تو بے جان کے فضائل سنائیں تو لوگ پریشان ہو جائیں. یہ سانس تو نہیں لیتی تھی نا، لیکن بہت سو کے سانس لے لیتی تھی. خود سانس نہیں لیتی تھی، اسے دیکھ کے بہت سے سانس خشک ہو جاتے تھے، اکھڑ جاتی تھی سانسیں اس کو نیام کے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھ کے. یہ نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سوتی تھی تو سارے ہی سوتے تھے. واللہ با حسین 2 بادشاہ کے علم ہے، پوری مجلس سے آئیے صرف علی کی ذوالفقار سنانے کے لیے. ایک جنگ پہ دشمن علی کے قبضے پہ تھا، علی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. اس نے کہا یا علی آپ تو کریم ہیں، آپ سے جو مانگے وہ دیتے ہیں، کچھ میں بھی مانگنا چاہتا ہوں. علی نے کہا بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اپنی ذوالفقار دے دیں، اپنی تلوار دے دیں. اب علی کی دہلیز سے کوئی خالی جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علی نے ذوالفقار کو ریت پہ پھینکا، اٹھا. اٹھا. اس نے ذہن میں سوچا کہ جلدی سے تلوار اٹھاؤں گا، الٹا وار علی پہ کروں گا. پھرتی سے اٹھا،
ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، زور لگا رہا ہے، اٹھ نہیں رہی، زور لگا رہا ہے، ہل نہیں رہی۔ جب زور لگا کے تھک گیا تو وہی ہاتھ علی کے قدموں پر رکھ دیے، رکھ کے کہنے لگا یا علی معاف کیجئے گا، ہزاروں دفعہ اس تلوار کو آپ کی انگلیوں پہ لہراتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پورا زور لگایا، یہ ہلی کیوں نہیں؟ علی نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا بدبخت، میں نے تلوار دی تھی، اپنا بازو تو نہیں دیا۔ میں نے تلوار دی تھی۔ وہیں پہ کسی شاعر نے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔